السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار جو ہمارے گھر آئیں تو ان کی عزت کریں، ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کریں، اور رشتہ داری کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ مہمان اسلام کی نگاہ میں بڑی اہمیت اور اس کا درجہ رکھتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مہمان وہی ہو جو ہمارے رشتہ دار ہو، رشتے ناطے تو برابر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تو مہمان ہیں۔ ہمارے گھر جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ جو آ جاتے ہیں، گھر میں آنے والا ہر شخص ایک مہمان کی حیثیت سے رہتا ہے، اور یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، تو گھر واپس آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے، گھر میں ہیں، جبکہ وہ نہیں پہچانتے تھے کہ کون لوگ ہیں۔ بس دیکھا کہ گھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اندر گئے، ایک بچھڑا ذبح کیا اور بھون کر کے ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ مہمان کون ہے نہیں معلوم، آنے والا کون ہے کچھ بھی نہیں معلوم، بس ہمارے گھر میں آئے ہیں، ان کی ضیافت کے لیے ایک بچھڑا ذبح کر دیا اور اس کو بھون کر کے ان کی ضیافت کے لیے، ان کی تقریب کے لیے دسترخوان پہ پیش کر دیا۔ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا، یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر دیا اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ مہمان کو پہلے دن اچھے سے اچھا کھانا کھلانا۔ مہمان ہمارے گھر 3 دن تک رہ سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر وہ رہے تو وہ صدقے کا مال کھاتا ہے۔ 3 دن کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، لیکن 3 دن مہمان کا رہنا اس کا اختیار ہے، اس کا حق ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہمان 3 دن تک رہے گا اور 1 دن جائزہ ہے۔ پوچھا کہ جائزہ کیا ہے؟ کہا 1 دن اچھے سے اچھا کھانا پیش کرنا، اچھے سے اچھا کھانا پیش کرنا، یعنی جو سب سے اچھا کھانا کہا جا سکتا ہے وہ اچھے سے اچھا کھانا پیش کرنا چاہیے، اور کھانے میں سب سے اچھا کھانا گوشت کا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے دین میں ایک بہت بنیادی حصہ رکھتا ہے۔
بنیادی تعلیم ہے یہ، نبیوں کا طریقہ رہا ہے، جو اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ ہم مہمانوں کے ساتھ اچھا انتظام کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی ضیافت کا اچھا انتظام کریں۔ یہ بھی ایک نیکی عبادت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ کسی آدمی کی پہچاننا ہو کہ مومن ہے کہ نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے پہچان نہیں کہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمانوں کی ضیافت کرے، ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کرے۔ اگر آدمی مومن ہے تو یہ کام کرے گا، یہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو وہ سمجھ جائیے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی یہ کمزوری ہے۔ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے دین میں بہت ہی اہم درجہ رکھتا ہے، اس کا ہم سب کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر جو بھی آئے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں آ جائے تو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر آیا ہے، ہم کو کچھ سمجھ رہا ہے، ہمارے گھر آیا ہے تو اس کی تقریب ہونی چاہیے۔ یہ اخلاق اور یہ کیریکٹر اسی چیز سے اسلام کی نمائندگی ہوتی ہے، ایمان کی پہچان اور شناخت حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بساط اور اپنی طاقت اور قوت اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہمانوں کی عزت اور تقریب کریں، ان کے رہنے اور ان کے کھانے پینے اور ان کے ہر سہولیات کا خاص خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو مہمانوں کے ساتھ ان کی ضیافت کرنے اور ان کا اچھا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد